میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں۔ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہی ہے، قبر میں اترنا ہی ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہی ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا دنیا میں کریں گے ایسا آخرت میں کاٹیں گے، کیوں یہ سمجھ بوجھ کر بھی ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں؟ کیوں نماز قضا کرتے ہیں؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کیوں ماں باپ کو ستاتے ہیں؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ یہ سب غلط ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہیں؟ اور یہ نافرمانیوں کے ہوتے ہوئے بغیر توبہ کیے مر گئے، اللہ ناراض ہوا تو ہمیں کس قدر قبر میں نقصان اٹھانا پڑے گا؟ کبھی سوچتے نہیں ہم؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہم سب کو اللہ کریم مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عمر، جب آپ کا انتقال ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ آپ کی قوم آپ کو لے جائے گی اور آپ کے لیے 3 گز لمبی اور 1.5 گز چوڑی قبر تیار کریں گے، پھر واپس آ کر آپ کو غسل دیں گے اور کفن پہنائیں گے اور پھر خوشبو لگا کر آپ کو اٹھائیں گے حتیٰ کہ آپ کو قبر میں رکھ دیں گے، پھر آپ کی قبر پر مٹی برابر کر دیں گے اور آپ کو دفن کر دیں گے، اور جب واپس لوٹیں گے تو آپ کے پاس امتحان لینے والے 2 فرشتے منکر نکیر آئیں گے، ان کی آواز بجلی کی کڑک جیسی اور ان کی آنکھیں اچکنے والی بجلی کی طرح ہوں گی، وہ اپنے بالوں کو گھسیٹتے ہوئے آئیں گے اور اپنے دانتوں سے قبر کو کھود کر آپ کو جھنجھوڑ دیں گے۔ اے عمر، اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کیا اس وقت میری عقل آج کی طرح میرے ساتھ ہوگی؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا پھر انشاءاللہ میں ان کو کافی ہوں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، موت کی وجہ سے عقل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، صرف بدن اور اعضاء میں تبدیلی آتی ہے، لہذا مردہ اسی طرح عقل مند، سمجھدار اور تکالیف و لذات کو جاننے والا ہوتا ہے۔ عقل باطنی شے ہے اور نظر نہیں آتی۔ انسان کا جسم اگرچہ گل سڑ کر بکھر جائے پھر بھی عقل سلامت رہتی ہے۔ خدا کی قسم، تشویش اور سخت تشویش، خوف اور سخت ترین خوف کا معاملہ ہے۔ جانور کی تو مرتے ہی قوت محسوسہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی محسوس کرنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے، مگر انسان کی عقل اور محسوس کرنے کی طاقت جو کی تو باقی رہتی ہے، بلکہ دیکھنے اور سننے کی قوت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ہائے ہائے، اگر ہماری بدعمالیوں کے سبب اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح، اگر ہمیں خوبصورت اور آسائشوں سے بھرپور کوٹھی میں تنہا قید کر دیا جائے تب بھی گھبرائے جائیں، اور ہم میں سے شاید قبرستان میں تو کوئی اکیلا ایک رات بھی گزارنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس وقت کیا ہوگا جب منو مٹی تلے ہمیں اکیلا چھوڑ کر ہمارے احباب پلٹ جائیں گے؟ جسم اگرچہ ساکن ہوگا مگر عقل سلامت ہوگی، لوگوں کو جاتا دیکھ رہے ہوگے، ان کے قدموں کی چاپ سن رہے ہوگے، منو مٹی تلے دبے پڑے ہوں گے۔ بے نمازیوں، ماہ رمضان کے روزے بلا عذر شرعی نہ رکھنے والوں، زکات دینے سے کترانے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، ماں باپ کو ستانے والوں، مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دین آزاریاں کرنے والوں، چوریاں ڈکیتیاں کرنے والوں، لوگوں کو دھمکی آمیز چٹھیاں بھیج کر رقموں کا مطالبہ کرنے والوں، جیب کتروں، لوگوں کی زمینیں دبا لینے والوں، بے بس ہاریوں کو خون چوسنے والوں، اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر ظلم و ستم کی آندیاں چلانے والوں، اپنی صحت و دولت کے نشے میں بدمست ہو کر گناہوں کا بازار گرم کرنے والوں، شرابیں پینے والوں، نشے کرنے والوں، بدنکاہیاں کرنے والوں، گالیاں دینے والوں، سود کھانے والوں، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں، ہو سکتا ہے ظاہری زندگی میں کوئی قبر میں بند نہ کر سکے، تاہم عن قریب
یعنی چند سال، چند ماہ، چند دن، بلکہ عین ممکن ہے چند گھنٹوں کے بعد موت آ سنبھالے اور ان کو قبروں میں اکیلا بند کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا بکر عابد رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ماں سے کہتے ہیں، پیاری ماں کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ میرے حق میں بات پیاری ماں کیا ہی اچھا کہ آپ میرے حق میں بات یعنی بے اولاد ہوتی۔ اب میں پیدا ہو ہی گیا ہوں تو سن لیجئے کہ آپ کے بیٹے کو طویل عرصہ قبر میں بند رہنا پڑے گا اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد میدان محشر کی طرف کوچ کرنا ہوگا۔ کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جانا ہوتا۔